آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ گہرائیاں۔ نہیں آپ، میں، وہ حیرانی سے ان کا منہ تک رہی تھی۔ اب تم جانو اور تمہاری بیٹی تسلیم، آئندہ سے میں کسی بات میں دخل نہ دوں گا، جو جی چاہے کرو۔ شیخ صاحب کے دل میں کئی ایک وہم پیدا ہو رہے تھے۔ وہ بار بار شہزادہ کی نبض دیکھ رہے تھے، ان کے ہاتھ اسے تھپک رہے تھے، خدا جانے اسے سلا رہے تھے یا اپنی دنیا قائم رکھنے کے لیے مضطرب تھے۔ شہزادہ پھر جاگ اٹھی، جیسے اسے کسی نے جگا دیا ہو۔ وہ کمرے میں اکیلی پڑی ہوئی تھی۔ گھڑی کی آواز دنیا بھر میں گونج رہی تھی۔ 1:30 بجا تھا۔ گھڑی کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال اٹھنے لگے، ہاں 2 بجے وہ آئیں گے، میری تسلیم۔ اس نے تسلیم کی طرف دیکھ کر کہا اور مسکرا دی۔ بھائی نگاہ دوڑائی۔ باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں کون گھر سے نکلتا ہے؟ سب باتیں ہی باتیں ہیں، محبت۔ وہ طنزاً مسکرا دی۔ لوگ بھی کس قدر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مجھے کیا پڑی ہے؟ اس نے کروٹ لے کر کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ پر ایک گرم سا دباؤ محسوس کیا۔ ٹھٹک گئی، ہاتھ جھٹک دیا۔ توبہ، میں بھی کیسی پاگل ہوں، یہاں کون آ سکتا ہے؟ گھڑی نے 2 بجا دیے۔ لو، 2 بج گئے، وہ تو اپنے بستر میں سو رہا ہوگا۔ اور یہ رہی ان کی تسلیم۔ میں تو خام خواہ ڈر رہی تھی، اس اندھیرے میں بھلا 2 بجے کون نکلتا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی، تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اس کے دل میں کسی نے کہا، چاہے جا کر دیکھ لو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ لا حول ولا قوت، تم کوئی کھانڈ کا حلوہ ہو جو تمہیں کھا جائے گا، کسی نے اس کے دل میں کہا۔ اس نے باہر دیکھا، برآمدے میں تسلیم اور اس کے ابا سو رہے تھے۔ مکان میں بالکل خاموشی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اٹھ بیٹھی، باہر گئی، باورچی خانے میں گئی، پھر واپس آئی، برآمدے سے گزری، مگر تسلیم اور اس کے ابا گہری نیند سو رہے تھے۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ وہ یوں پریشان کیوں پھر رہی ہے۔ اس خیال پر وہ بیٹھ گئی۔ نکاہت، ڈر یا بے بسی کی وجہ سے اس کا دل بیٹھنے لگا۔ عین اس وقت اس نے دیکھا کہ وہ بے خبری میں کہیں سے ایک تالا اٹھا لائی ہے۔ تالا؟ وہ مسکرا دی، نہ جانے تالا کیوں اٹھا لائی ہوں۔ اس کی نگاہ بیٹھک کے دروازے کی زنجیر پر جا پڑی۔ لگا دو اس کے دل میں، کسی نے چپکے سے کہا۔ اسی وقت اس کا دل پھر سے بیٹھ گیا، ڈوبنے لگا۔ اس نے شرم کی ایک رو محسوس کی۔ ٹن ٹن گھڑی نے 2 بجائے۔ جوش کی شدت میں وہ اٹھ بیٹھی، منہ لال ہو گیا، گویا غصے کا سہارا لے رہی ہو۔ آپ ہی آپ بولی، میں کیوں تالا لگا دوں؟ میں کیوں ڈروں کسی سے؟ میری بلا سے کسی کی ہمت ہے جو یہاں آئے اور آ بھی جائے تو کیا ہے؟ شیخ صاحب جو ہیں، میں کیا اکیلی ہوں یہاں؟ اسے خیال آیا کہ شیخ صاحب کو جگا دے، پھر وہ رک گئی۔ خام خواہ جگا دوں، کوئی بات بھی ہو، بڑا آیا ہے وہ ہماری دیوار پھاند کر آنے والا، یہاں آئے تو وہ کروں اس سے کہ پھر وہ بھولے سے ایسی بات کا خیال نہ لائے۔ کیا سمجھا ہے مجھے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور تن کر بیٹھک کی طرف چل پڑی۔ مذاق سمجھ رکھا ہے اس نے، میں کیا کھانڈ کا حلوہ ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ سب ہیڈنگ سہارا۔ صفو، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ دیکھو تو سارا کرتا ناس کر دیا۔ یہاں آ ادھر۔ صفیہ نے نانی اماں کی آواز سنی۔ اس کے ناچتے ہوئے پاؤں رک گئے، گیت ہونٹوں پر خشک ہو گیا۔ بایاں ہاتھ جو وہ جھلا رہی تھی نیچے گر گیا، چہرے پر مسرت کی جگہ زردی چھا گئی، لیکن اس کے باوجود دایاں ہاتھ شدت سے جھولی کو تھامے رہا، بلکہ اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ کبھی کسی نے جھولی میں بھی جامن ڈالے ہیں کیا؟ بڑھیا اس کا
شانہ جھنجھوڑ کر بولی، دیکھو تو سارا کرتا نیلا ہو رہا ہے، جیسے دوات میں ڈبو کر نکالا ہو۔ یہ کیا ہے؟ اب کیا یہ رنگ جائے گا؟ نانی اماں نے صفو کو کندھے سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا، لے ڈال اس میں۔ بڑھیا تھالی کو آگے بڑھا کر بولی، ڈال، اب ڈال بھی۔ اس نے پھر سے اسے جھنجھوڑا۔ صفیہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور جامن تھالی میں گر گئے۔ توبہ، کیسی ضدی لڑکی ہے! نانی اماں نے اسے آخری مرتبہ جھنجھوڑ کر تھپڑ مار دیا۔ جامنوں کو تھالی میں گرتا دیکھ کر صفیہ کے چہرے کا تناؤ ٹوٹ گیا، آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ رونے لگی۔ بس، بڑھیا چلائی، کوئی عقل کی بات کرو تو بنوں لگی بسورنے۔ دیکھو تو کیسے گلا پھاڑ رہی ہے، جیسے کسی نے مار مار کر حلال کر دیا ہو۔ توبہ ہے! ادھر آ، میں تیرا کرتا اتار دوں۔ نانی اماں نے نرم لہجے سے اسے بھرمانے کی کوشش کی۔ ہوں 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 صفو اکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بڑھیا نے یہ دیکھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بولی، نہ بیٹی، ضد نہیں کیا کرتے، یہ تو میری پیاری بیٹی ہے، ایسی اچھی ہے یہ لڑکی۔ آ، میں تیرا کرتا اتار دوں۔ لے دیکھ، ہو ریا ہے نا سارا پنڈا نیلا، میں نے کہا نہ تھا۔ وہ اس کا کرتا اتارتے ہوئے بولی اور پھر پیار سے باتیں کرنے لگی۔ میں اپنے جامن لوں گی۔ صفیہ روٹھے انداز سے بولی، نہ میری بچی، زیادہ جامن نہیں کھاتے، اللہ مارے خشک۔ خشک، اور مانی بھائی جو کھاتے ہیں، دفع کر۔ نانی اماں نے ہاتھ چلا کر منہ بنا کر کہا، اسے تو سر پر چڑھا رکھا ہے، لنڈور کہیں کا، اللہ نہ کرے تو اس جیسی ہو۔ توبہ ہے، تو میری پیاری بچی ہے نا۔ اور آپا نے بھی تو کھائے تھے۔ صفو منہ بسورنے لگی، بڑی آئی ہے وہ آپا، لٹکو کہیں کی۔ تو اس کی بات چھوڑ، لے جا یہ کرتا غسل خانے میں رکھا۔ اری، تو ننگے پاؤں پھرتی ہے۔ بڑھیا اس کے پاؤں کی طرف دیکھ کر از سر نو چیخی اور پھر غصے میں ہاتھ سر پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہائے ری، کتنی بار کہا ہے تجھے، نہ پھرا کر ننگے پاؤں، نہ پھرا کر۔ پر یہاں کوئی سنے بھی کسی کی؟ یہاں تو سبھی کانوں میں روئی ٹھونسے بیٹھے ہیں۔ بڑھیا آواز بلند بڑبڑانے لگی، جیسے گھر کے جملہ لوگوں کو سنا رہی ہو۔ 1000 بار کہا ہے، بچے کو ننگے پاؤں نہ رہنے دو، بیمار ہو جاتے ہیں۔ کہاں ہے تیرا جوتا؟ وہ پھر لڑکی سے مخاطب ہوئی، پھر کھو آئی ہے کہیں۔ توبہ، کیسی نٹ کھٹ ہے یہ چھوکری، اب کون تجھے نت نئے جوڑے خرید کر دے؟ ابھی چیز لے کر دی، ابھی گم، نہ جانے کرتی کیا ہے یہ۔ جا اب ڈھونڈ اپنا جوڑا، جا۔ بڑھیا نے ایک اس کی کمر میں لگا دی۔ میں کہاں سے لاؤں؟ صفو رونے لگی۔ جہاں رکھا تھا اور کہاں سے؟ میں نے تو غسل خانے میں اتارا تھا۔ تو دیکھ وہاں جا کر۔ وہاں تو نہیں ہے، دیکھے بغیر ہی۔ توبہ، کیسے بہانے بنانے آتے ہیں تجھے، کیا زمانہ آ گیا ہے، منہ میں دانت نہیں پر باتیں سنو باتیں۔ جا دیکھ جا کر وہاں، اتنی بڑی ہو گئی ہے نا، نہ جانے کب سمجھ آئے گی۔ دیکھ تو آئی ہوں، اور پھر زمین کھا گئی کیا؟ تجھے نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ مانی بھائی نے اٹھا لیا ہوگا، وہ اٹھا لیا کرتے ہیں میری چیزیں۔ کل اس نے، بس وہ لڑکا تو گیا ہاتھوں سے۔ بڑھیا نے بات کاٹ کر غصے میں کہا، 1000 بار کہا ہے میں نے، بچے کی خبر لو، پر تمہاری ماں تو آنکھیں موند کر بیٹھی ہے۔ اب کوئی کیا کرے؟ لو، سنا تم نے؟ وہ ساتھ والے کمرے سے لڑکیوں کی ہنسی سن کر بولی، یہاں تو دن بھر کھیکی کھیکی کے سوائے کچھ ہوتا ہی نہیں، جیسے میلے پر آئی ہوں یہ۔ بات کرو تو منہ کو آتی ہیں، کیوں نہ آئے؟ ماں کی شے جو ہے، اس نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ عقل کی بات بتاؤ تو اللہ ماری آزادی، نہ جانے کیا بلا ہے یہ آزادی۔ آج کل تو ہر کوئی آزادی کی دیوانی ہے، نہ شرم نہ حیا۔ یہ دیکھ لو آزادی کے لچھن۔ ملحقہ کمرے سے دبی دبی ہنسی کی آواز نے اسے پھر ادھر متوجہ کر دیا۔ یہ کیا جوان لڑکیوں کے سے لچھن ہیں ان کے،
توبہ ہے۔ ماں نے اس کی نگاہ رزو پر پڑی۔ بڑھیا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ رکھے ایک یہی میری بیٹی ہے، بڑی ہو کر ایسی تمیزدار ہوگی دنیا دیکھے گی۔ ہاں، بڑھیا نے صفو کا ماتھا چوما۔ جا میری بنو، اپنا جوتا لے آ، وہیں غسل خانے میں پڑا ہوگا، حمام کے پیچھے۔ جا میری بیٹی، بڑی پیاری بیٹی ہے یہ۔ رزو کے جانے کے بعد وہ اطمینان سے بیٹھ کر پرانی جراب ادھیڑنے لگی اور آپ ہی آپ بڑبڑانے لگی، چاہے ادھر ہنڈیا جل رہی ہو، لیکن ماں کی لاڈلیاں اپنے کمرے میں مگن بیٹھی ہیں۔ نہ جانے کیا جادو ہے اس کمرے میں، باہر نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا ان کا، اور پوچھو تو کتاب کا بہانہ، چاہے کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ کتاب کتاب کا ہوش بھی نہ ہو۔ باہوں میں باہیں ڈالے اور لگی کانوں میں خسر پسر کر دیں، پھر کی بغل والے کمرے سے ہنسی کی آواز سن کر اس کی آواز اور بھی بلند ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا گویا وہ اس پر ہنس رہی تھی، میری طرف سے، چاہے ناک پر انگلی رکھ کر ناچے۔ ہاں، میری بلا سے، انہی کے بھلے کی تو کہتی ہوں نا، پر کوئی جانے بھی میری بھی کیا بری عادت ہے، چپ نہیں رہ سکتی، ورنہ مجھے کیا ہے، یہ جانے اور ان کے کام، کسی کو کیا واسطہ، پر دل ہی ایسا برا ہے میرا، کسی کا برا ہوتے دیکھا نہیں جاتا۔ پھر اوپر سے یہ ہنستی ہیں، لاڈو کہیں کی پڑی ہنسیں، مجھے کیا، کوئی لینا دینا ہے؟ لو نانی اماں، ہم کیا تم پر ہنس رہی ہیں؟ صادقہ نے دروازے سے سر نکال کر کہا۔ اس پر اندر سے پھر کی آواز آنے لگی۔ ہنستی ہو تو میرا کیا لیتی ہو؟ بڑھیا سیکھ پا ہو کر بولی۔ اپنا ہی بگاڑو گی کچھ؟ ہاں، کہہ دیتی ہوں میں۔ اس کی آواز اور منہ کی جھریوں میں ان کہی دھمکی تھی۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا غصہ منہ کی جھریوں سے نکل کر ہاتھوں میں اتر آیا، نہ جانے جوش میں یا بے ہوشی سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دیر تک چپ چاپ بیٹھی دھاگا ادھیڑتی رہی، جیسے اپنی بے بسی کو بھولنے کی اشد کوشش میں لگی ہو۔ ملحقہ کمرے سے انگریزی پڑھنے کی آواز سن کر وہ چونکی، چہرے کی جھریاں گویا جاگ اٹھیں۔ بس اس انگریزی نے نہ گھر کا رہنے دیا نہ گھاٹ کا۔ 2 حروف پڑھ لو اور دماغ بگڑ جائے، یہ کیا تعلیم ہے؟ نہ اللہ کا خوف نہ بڑوں کا لحاظ، آنکھیں دھل کر کوری ہو جاتی ہیں، منہ جیسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا ہو۔ بھولا پن تو نہ جانے کہاں اڑ جاتا ہے، اور اس انگریزی سے تو اللہ ہی بچائے۔ ہائے کیا زمانہ آیا ہے، اب پکانے کھانے کا وقت آیا تو لے بیٹھی انگریزی۔ توبہ ان کے بہانے، میرا بس چلے تو سب کو اٹھا لوں اسکول سے۔ نخرے کے سوا وہاں دھرا ہی کیا ہے؟ اس کی نگاہ صحن میں پڑی۔ یہ لو، وہ گررائی، صفو تو پھر کھیل میں لگ گئی، نہ جانے کب عقل آئے گی تجھے۔ مان باہر خاموشی چھا گئی۔ صفو کے ساتھیوں نے نانی اماں کو دیکھا اور چپکے سے ادھر ادھر ہو گئے۔ صحن میں صرف صفو ہی کھڑی رہ گئی۔ صفو، نانی اماں، پھر چلائی، منہ میں انگلی لیے دیوار سے سہارا لگائے۔ وہ یوں معصوم بنی کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیا کھیل کا وقت ہے؟ بڑھیا اٹھ بیٹھی۔ جس وقت دیکھو کھیل میں لگی ہے، میں کہتی ہوں کبھی 2 حرف پڑھ بھی لیا کر۔ نانی اماں نے دروازے میں کھڑی ہو کر کہا، ادھر آ تو، اور پھر ہاتھ لمبا کر کے شانے سے پکڑ کر اسے اندر گھسیٹ لیا۔ بیٹھ یہاں۔ بڑھیا نے اسے جھٹکا۔ کہاں ہے تیری کتاب؟ ہر گھڑی کا کھیلنا اچھا نہیں۔ اور وہ جو کھیلتے ہیں، صفو بولی، بھاڑ میں گئے وہ، تجھے ان سے کیا؟ ان کی بات پر گئی تو گدی کی گدی رہ جائے گی۔ ہاں بیٹھ جا یہاں، یہ تو میری پیاری بچی ہے، کیا مجال جو شوخی یا ضد کرے۔ بڑھیا نے اسے چمکارا۔ آج کا پڑھا کل تیرے کام آئے گا، پڑھنے کے بغیر تو آدمی جاہل رہ جاتا ہے۔ جاہل، پڑھ جائے گی تو تمیزدار بہو بنے گی، لوگ عزت کریں گے، اور یوں لنڈور رہی تو کوئی بات کرنے کا روادار نہ ہوگا، کہیں گے پھوڑ ہے پھوڑ۔ آ میری بیٹی، یہاں میرے پاس بیٹھ کر
یاد کر لے اپنا سبق۔ اچھا، صفو چلائی، لیکن جلد ہی بولی، پر میں پڑھوں کیسے نانی اماں؟ آئے ہائے، اپنے منہ سے پڑھے گی اور کیسے؟ نہیں، مجھے پڑھائے گا کون؟ آئے ہائے، بڑھیا نے جواب دیا، ہر وقت پڑھا نہیں کرتے، کبھی پڑھا ہوا یاد بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپا سے پڑھ لوں؟ صفو بولی۔ بس مجھے تو آپا کی لگن لگی ہے، نہ جانے وہاں کیا ملے گا تجھے۔ نہ بیٹی، یہاں بیٹھ کر پڑھ لے میرے پاس۔ تمہارے پاس؟ تمہیں تو آتی ہی نہیں انگریزی۔ آتی ہے کیا؟ آئے ہائے، اس میں آنے نہ آنے کی کیا بات ہے؟ تو پڑھو۔ میں پاس بیٹھ گئی۔ دھاگا اتھیڑوں گی۔ صفو نے ہونٹ لٹکا لیے، بس کوئی بات نہ کرے۔ نانی نے ہاتھ ہلا کر کہا، بات کی اور بسورنا شروع کر دیا۔ میری طرف سے پڑھ یا نہ پڑھ، تیرا ہی بگڑے گا کچھ، میرا کیا ہے، جاہل رہ جائے گی، اور آج کل جاہل کو جانتا ہی کون ہے۔ پڑھ لے گی تو اللہ اچھا گھر ملے گا۔ لے جا بیٹی، لے آ اپنی کتاب۔ میری بیٹی کیسی اچھی ہے، جا میری بنو۔ کتاب لا کر صفو پڑھنے لگی اور نانی اماں اطمینان سے دھاگا ادھیڑتی رہیں۔ اگر صفیہ نے اے مین رین کی رٹ لگا رکھی تھی، لیکن اس کا دھیان کتاب کی طرف نہ تھا۔ نگاہیں دیوار پر لٹکے ہوئے کیلنڈر پر جمی تھی، انگلیاں ورق سے کھیل رہی تھیں اور زبان اے مین رین کا ورد کر رہی تھی۔ ملحقہ کمرے میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں، دبی دبی باتیں ہوتی، پھر دبا دبا سا کہا سنائی دیتا، لیکن نانی اماں کا دھیان کسی اور طرف ٹکا تھا، ہاتھ دھاگا ادھیڑنے میں مصروف، نگاہیں دور، نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی خوشگن خواب دیکھ رہی ہوں۔ منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کھوئی کھوئی سی چمک۔ صفیہ نے بے خبری میں اپنی چوکی گھسیٹی۔ آواز سن کر بڑھیا بیدار ہو گئی۔ صفیہ کی طرف دیکھا اور چڑھ کر بولی، ہائے ہائے، ذرا خیال سے پڑھ، کتاب نہیں، دھیان گئی، غل تو پڑھنا ہی ہے، کیسی بری عادت ہے تیری۔ ٹھیک تو پڑھ رہی ہوں، صفو بولی، اور کیسے پڑھوں؟ ٹھیک طور پر پڑھے بھی تو، بڑھیا گھورنے لگی۔ جیسے تمہیں پتا ہو، صفو نے ایک اندازے سے کہا، یہ انگریزی ہے نانی اماں، انگریزی، معلوم ہے مجھے، تمہیں آتی تو ہے نہیں۔ آئے ہائے، آتی نہیں تو کیا میں سمجھتی بھی نہیں کہ ٹھیک پڑھ رہی ہو کہ نہیں؟ آخر اتنی دیر سے جو سن رہی ہو، اللہ ماری یہ زبان، لو میں تو کہہ رہی ہوں، اے مین رین، اے مین رین، یہ کیا اغلاط ہے؟ ہاں، اب تو ٹھیک ہے، جب نہ جانے کس طریقے سے کہہ رہی تھی۔ لے، اب دیکھ تو اپنی انگلیوں کی طرف، اس ورق نے کیا بگاڑا ہے تیرا جو اسے مڑوڑ رہی ہے؟ میں کیا توڑ رہی ہوں اسے؟ میں تو بس اب لگی بہانے بنانے۔ بہانے کہاں کرتی ہوں میں نانی اماں، بہت زبان کھل گئی ہے تیری۔ کیا ہوا؟ وہ جلال میں بولی، اور یہ ٹانگیں کیوں جھلانے لگی ہے تو؟ توبہ، نہ جانے کب عقل آئے گی تجھے۔ سنا ہے تو نے؟ بڑھیا نے اسے شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نہ جھلا ٹانگیں، کہہ جو رہی ہوں، سیدھی ہو کر بیٹھ، اور یہ پاجامہ، آئے ہائے، سب خاک میں لت پت کر دیا ہے تو نے۔ صفو، آئے ہائے، نانی اماں بیٹھی آپ ہی آپ بڑبڑا رہی تھی، نادان بچی، آئے ہائے، نہ جانے کہاں بھیج دیا ہے اسے، انہیں تو ذرا خیال نہیں آتا۔ لو، اور سنو لڑکیوں کو بھی میلے میں بھیجتا ہے، کوئی آج تک تو سننے میں آیا نہ تھا، لیکن اب تو ایسا الٹا زمانہ آ گیا ہے کہ توبہ میری، میں پوچھتی ہوں یہاں نہیں آئی پسند جو چچا کے ہاں بھیج دیا صفو کو؟ یہیں دیکھ لیتی یہ اللہ ماری پتنگیں، یہاں بھی تو کہنے میں نہیں آتی۔ نہ جانے وہاں کیا خاص بات تھی، اللہ رکھے جوان ہونے کو آئی ہے۔ جوان لڑکیاں اچھی لگتی ہیں کوٹھے پھلانگتی ہوئی، پوچھے کوئی، لیکن اس کمرے میں کوئی سنے بھی کسی کی، نہ جانے کیا ہوا،
ان کی سمجھ کو، اور بھیجنا ہی تھا تو دوپہر کو بھیج دیتے۔ وہ کھڑی دیکھ کر چلی آتی بس۔ اتنی سویرے لڑکی کو بھیج دیا، اللہ نہ کرے ٹھنڈ لگ جائے تو، نہ جانے کب آئے گی وہ، نہ کھانا نہ پینا، اور پھر کوئی اسے نگاہ میں رکھے، دور سے ہاتھ کاٹ لیے۔ ہاں، اسے سمجھ بھی ہو، بالکل بچی ہے وہ تو، اور اللہ ماری یہ دوڑ کمبخت دھار کی طرح تیز ہوتی ہے۔ لڑکی کی ماں نے تو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، پھر مجھے کیا پڑی ہے میری بلا سے؟ غصے میں وہ دیوار کی طرف پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، جیسے دیوار سے روٹ گئی ہو۔ صادقہ اور عقیلہ باتیں کرتی ہوئی اس کے پاس سے گزری تو اس کی توجہ ان کی طرف منسلک ہو گئی۔ اس نے صادقہ کو آواز دی، صادقہ! لیکن وہ دونوں لڑکیاں باتوں میں اس قدر مصروف تھیں کہ انہوں نے بڑھیا کی آواز نہ سنی۔ صادقہ! وہ جلال میں چلائی۔ کون ہے؟ عقیلہ نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، نانی اماں ہے، صادقہ نے جواب دیا، اور وہ ہنستی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ نانی اماں کا ہاتھ تیزی سے چلنے لگا، کانوں میں روئی ٹھوسے پھرتی رہتی، رک رک کر ادھر سے ادھر، رک رک کر ادھر سے ادھر، اور کیا، چاہے کسی کا گلا خشک ہو جائے آوازیں دے دے کر۔ کیا مجال ہو انہیں خبر ہو، کیا زمانہ آیا ہے، مزاج ہی ٹھکانے نہیں ان کے۔ توبہ، یہ آج کل کی لڑکیاں۔ مانی نے بڑھیا کے پاس آ کر زور سے سیٹی بجائی تو وہ چونک پڑی۔ مانی کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ڈر گئی نانی اماں، ڈر گئی۔ چل دور ہو، وہ گررائی، شیطان کہیں کا۔ وہاں جا کر بجا اسے اپنی ماں کے کان میں۔ ہاں، شرم نہیں آتی؟ مجھ سے مذاق کرتے ہوئے؟ مانی بڑھیا کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور سیٹی بجانے لگا۔ میں کہتی ہوں، جائے گا تو، یا کہوں تیری اماں سے؟ مانی نے جواب میں ایک کہا لگایا۔ اچھا ٹھہرو تو، بڑھیا نے دھمکی دی، لیکن مانی نے چلے جانے کے بجائے جھک کر اس کے کان کے قریب سیٹی بجانی شروع کر دی۔ اچھا پڑا بجا، وہ بولی، اپنے کان بہرے کر لے، میرا کیا ہے؟ اور وہ شدت سے دھاگا ادھیڑنے میں مصروف ہو گئی۔